بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق، جلد دوم، باب ششم، علوم سائنس اور قرآن، سائنس کیسے مسلمان ہوگی۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ آج کل پاکستانی اخبارات میں ایک تحریک چلائی جا رہی ہے جس کا منشا یہ ہے کہ سائنس کو مسلمان کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مثلاً یہ کہنے کی بجائے کہ 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن کے ملنے سے پانی کا ایک قطرہ بن جاتا ہے، یہ کہا جائے کہ جب 2 حصے ہائیڈروجن کے ساتھ 1 حصہ آکسیجن مل جائے تو خدا اس سے 1 قطرہ پانی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سائنس مسلمان ہو جائے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ طلوع الاسلام: جب کسی کشتی کا لنگر نہ رہے تو پانی کی لہریں اور ہوا کے جھونکے اسے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لیے پھرتے ہیں اور اس کے کہیں پاؤں ہی نہیں ٹکتے۔ یہی حالت ہم پاکستانیوں کی ہو رہی ہے۔ اس مملکت کی کشتی کا لنگر قرآن کریم کو بننا تھا، اس کا یہ لنگر بن نہیں سکا اور اب یہ موجوں کے تھپیڑوں کے رحم و کرم پر ڈاواں ڈول پھر رہی ہے۔ اس قسم کی تحریکیں اسی بے بسی کی آئینہ دار ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ کائنات کا نظم و نسق خدا کے مقرر کردہ اٹل قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔ سائنس ان قوانین کو دریافت کرنے کی کوشش کا نام ہے اور اس کا طریق تجرباتی ہے۔ تجرباتی طریق کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک مفروضے کو بطور نظریہ اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل شروع کرتی ہے۔ کچھ عرصے کی تگ و تاز کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظریہ غلط تھا، وہ پھر دوسرا نظریہ لے کر اس کے پیچھے چلنے لگ جاتی ہے۔ اس طرح بار بار کی کوشش ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے کسی ایک قانون کو دریافت کر لیتی ہے۔ وہ اس طرح فطرت سے متعلق بعض قوانین خداوندی کو حتمی طور پر دریافت کر چکی ہے اور باقیوں کی دریافت کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ قوانین کس قدر ہیں اور سائنس کو ان تک پہنچنے میں کتنا عرصہ درکار ہے۔ جو قانون خداوندی اس طرح سے دریافت ہو چکا ہو اس کے متعلق ایسا کہہ دینے میں کہ خدا یوں کرتا ہے کچھ حرج نہیں ہے، لیکن جو انکشافات ہنوز تجرباتی عمل کے مرحلے میں ہیں ان کے متعلق ایسا کہنا بڑا خطرناک ہے۔ مثلا ہمارے متقدمین نے یونانی تصور کے مطابق یہ سمجھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گردش کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے اس تصور کو ان الفاظ میں پیش کیا کہ خدا نے زمین کو ساکن پیدا کیا ہے اور سورج کو ایسا کہ وہ اس کے گرد گردش کرے۔ بات کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ یہ غلط ہے، زمین گردش کرتی ہے۔ اب صورت یوں ہو گئی کہ 10ویں صدی میں خدا نے زمین کو ساکن پیدا کیا تھا اور 20ویں صدی میں خدا نے زمین کو متحرک پیدا کر دیا۔ اب خود سوچئے کہ یہ بات کیا بنی۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ اس وقت تک سائنس کے انکشافات اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اور اگر کسی معاملے میں قرآن کریم نے کسی قانون نے فطرت کو خود بیان کر دیا ہے تو جب سائنس کا انکشاف اس نتیجے پر پہنچے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ اس نے حقیقت ٹروتھ کو پا لیا ہے۔ لہذا سائنس کو مسلمان بنانے کا یہ طریقہ نہیں، اسے مسلمان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ نظام فطرت خدا کے مقرر کردہ اٹل قوانین کے مطابق کام فرما ہے۔ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان قوانین کو دریافت کیا جائے۔ جب ہم اس طرح فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیں گے تو انہیں نوع انسانی کی بھلائی کے لیے ان مستقل اقدار کے مطابق صرف کرنا چاہیے جنہیں خدا نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اس سے سائنس مسلمان ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دینے سے کہ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ہماری سائنس بھی مسلمان، تو یہ خود فریبی ہے جس کی نقاب کشائی قرآن نے بہت پہلے کر دی تھی۔ اس میں کئی ایک مقامات پر اس قسم کی آیات آتی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کس کے قانون کی زنجیروں سے مسخر ہیں
تو یہ کہہ دیں گے کہ ایسا خدا ہی کرتا ہے۔ اگر ان سے پوچھو کہ بادلوں سے مینا کون برساتا ہے اور اس طرح زمین مردہ کو زندگی کون عطا کرتا ہے، تو جواب میں کہیں گے کہ خدا ہی ایسا کرتا ہے۔ وہ اس قسم کے شواہد پیش کرنے کے بعد ہی کہتا ہے کہ یہ لوگ اسے تو تسلیم کرتے ہیں کہ خارجی کائنات میں خدا کے قوانین کار فرما ہیں، لیکن جب خود اپنی زندگی کی طرف آتے ہیں تو اس میں اپنے لیے آپ قوانین وضع کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ انی یو فکون 29/61، یہاں پہنچ کر تم الٹے پاؤں پھر جاتے ہو، اپنی زندگی کو خدا کے قوانین کے تابع کیوں نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ ہے قل فانی تسحرون، ان سے پوچھو کہ اس مقام پر تمہیں کیا دھوکہ لگ جاتا ہے۔ یاد رکھو محض اتنا کہہ دینے سے کہ خارجی کائنات میں خدا کی کار فرمائی ہے، تم خدا پرست نہیں بن سکتے۔ خدا پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اس حقیقت کو عملاً تسلیم کیا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ 43/84۔ اس طرح خارجی کائنات میں خدا کے قوانین کی حکمرانی ہے، اسی طرح انسان کی عرضی زندگی میں بھی اس کے قوانین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ پاکستانی مسلمان کی زندگی بڑی قابل رحم ہے۔ غالب نے کہا تھا، ہے دل شوریدہ غالب طلسم میں پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ یہ حالت پاکستانی مسلمان کی ہو رہی ہے۔ اس نے پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا، لیکن اس میں اسلامی قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے سے اس کی جان جاتی ہے۔ اس سے مذہبی طبقہ سے ان کی پیشوائیت چھنتی ہے اور دنیا دار طبقے سے ان کے ذاتی مفاد۔ لہذا یہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ یہاں قرآن کی حکمرانی ہو۔ اب یہ سانپ کے منہ میں چھپکلی والا معاملہ ہے کہ نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے۔ یہاں کا مسلمان نہ اسلام سے انکار کر سکتا ہے، نہ اس کے قوانین کی حکمرانی اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ شعوری اور غیر شعوری طور پر اس قسم کے سوانگ بھرتا رہتا ہے، جس سے معلوم ہو کہ یہاں اسلام کا بڑا چرچا ہے، لیکن در حقیقت یہاں اسلامی قوانین بار نہ پائیں۔ ریل کے ڈرائیور سے کہو کہ وہ انجن میں قرآن شریف کا نسخہ رکھے، بس کہ ڈرائیور بسم اللہ پڑھ کر بس چلائیں۔ ہوائی جہاز میں یہ اعلان کرتے وقت کہ جہاز فلاں وقت فلاں جگہ پہنچے گا انشاءاللہ کہا جائے، تاکہ جہاز کا عملہ اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو جائے۔ اوقاف کے روپے سے خانقاہوں کی مرمت کرائی جائے، عرس دھوم دھام سے ہوں، پیروں فقیروں کے کشف و کرامات کے قصے شائع کیے جائیں، دارالعلوموں کو وظائف دیے جائیں، ان کے فارغ التحصیل طلباء کو یونیورسٹیوں کے گریجویٹوں کے برابر تسلیم کیا جائے، رمضان شریف میں شراب بند کر دی جائے اور اس کے احترام میں ہوٹلوں کے دروازوں پر پردے لگا دیے جائیں، شب برات پر چینی کا کوٹا ڈیوڑا کر دیا جائے، غلاف کعبہ کے جلوس نکالے جائیں، قرت کی مجلسیں آراستہ کی جائیں، قرآن شریف کو لاکھوں روپے کے صرفے سے قیمتی ریشم کے کپڑے پر سونے کے تاروں سے لکھا جائے، یا ہر وزیر اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سیدھا کسی مزار پر سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہو اور اپنی ہر تقرری کی تان اس پر توڑے کہ تمہیں اپنے آپ کو قرآن کے پیکر میں ڈالنا چاہیے۔ یہ سب وہ اسلامی جھنجھنے ہیں جن سے قوم کے بچوں کو بہلایا جاتا ہے کہ وہ اماں کو ستائیں نہیں۔ انہی میں اب اس کا اضافہ ہو رہا ہے کہ سائنس پڑھاتے وقت یوں کہو کہ خدا یوں کرتا ہے۔ اگر یہ کر دیا گیا تو سائنس اس طرح سے مسلمان ہو جائے گی جس طرح جماعت اسلامی نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو کہہ دیا تھا کہ قرارداد مقاصد پاس کرنے سے مملکت مسلمان ہو گئی ہے۔ خدا این سخت جا را یار بادا کہ افتاد است از بام بلندی۔ سائنس اور ایمان بالغیب۔ وسط جنوری 1968 میں لاہور میں ایک مذاکرہ منعقد ہوا جس کا موضوع تھا سائنس اور اسلام۔ اس مذاکرے کی کوئی تفصیلی رویداد اخبارات میں شائع نہیں ہوئی، البتہ پاکستان ٹائمز کے زینو نے اس اخبار کی 20 جنوری کی اشاعت میں اس پر تبصرہ کیا، جس سے معلوم ہوا کہ مذاکرے میں اس اہم ترین موضوع پر نہایت سطحی سی گفتگو ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ رہا ہے کہ مختلف ادارے اس قسم کے اجتماعات کا انتظام کرتے ہیں اور محض گرمی سخن کے لیے عنوانات ایسے تجویز کر دیتے ہیں
جو اپنے اندر بڑی کشش و جاذبیت رکھیں، لیکن ان میں حصہ لینے والے یا تو علوم متعلقہ کے ماہر نہیں ہوتے، یا وہ جیسا کہ زنیوں نے لکھا ہے اس بحث کے لیے تیار ہو کر نہیں آتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایسے مذاکرات ذہنوں پر بڑا غلط اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیر نظر مذاکرے کے موضوع سائنس اور اسلام کو لیجئے۔ اس کے لیے ضرور تھا کہ اس میں شرکت کرنے والے حضرات ایک طرف علوم سائنس کے ماہر ہوں اور دوسری طرف حقیقی اسلام پر بھی ان کی نگاہ بڑی غائر اور عمیق ہو۔ اس کے بعد یہ ممکن تھا کہ مذاکرہ کوئی مثبت نتیجہ مرتب کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ زنیوں نے لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوائے ایک آدھ کے شرکائے مذاکرہ نے موضوع کے متعلق تو کوئی بنیادی بات نہ کی، البتہ اپنی اپنی پوزیشن کی مدافعت کرتے رہے۔ اس کے بعد 31 جنوری 1969 کے پاکستان ٹائمز میں ڈاکٹر عبدالحق صاحب کی طرف سے ایک خط شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ ہمیں سائنس اور اسلام کی بحث ہی نہیں چھیڑنی چاہیے، کیونکہ ان دونوں میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ زنیوں نے اس خط کا نہایت اچھا تعاقب اپنے تبصرے میں کیا ہے جو 2 فروری 1969 کے پاکستان ٹائمز میں شائع ہوا ہے، لیکن ہمارے نزدیک ایک نکات ایسے ہیں جو مزید وضاحت چاہتے ہیں، اور ان سطور کی تحریر کا جذبہ محرکہ یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خط کے شروع میں لکھا ہے، لیکن یہ مناسب نہیں کہ ہم سائنس اور اسلام میں باہم دیگر تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے ماننے والے ایک مافوق الفطرت حقیقت پر ایمان رکھیں جسے قرآن نے ایمان بالغیب کہہ کر پکارا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایمان کا ترجمہ فید کیا ہے اور غیب کا ترجمہ انسین، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سائنس صرف عالم محسوس یا عالم مشہود سے بحث کرتی ہے، اور وہ اپنے ہر دعویٰ کو علم اور تجربے کی بنیادوں پر پیش کرتی ہے اور دلائل و براہین کی روح سے منواتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام غیر مرئی حقیقتوں عالم غیب پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، اور ایمان سے مراد پیش کردہ صداقتوں کو بلا علم و عقل صحیح تسلیم کر لینا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بنیادی غلط ہے اور اسے استوار کیا گیا ہے اسلام کے اس تصور پر جو اقبال کی اصطلاح میں ابلہان مسجد کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اور جسے بلا تنقید صحیح تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ یہ تصور قرآن کا پیش کردہ نہیں، انسانوں کے خود ساختہ مذہب کا وضع کردہ ہے، اور جب اسلام کو جو دین ہے مذہب تصور کر لیا جائے تو اس میں اور دیگر مذاہب مثلاً عیسائیت، یہودیت، ہندومت وغیرہ میں بنیادی طور پر کچھ فرق نہیں رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خط کے آخر میں لکھا ہے کہ اسلام ایک فوق الفطرت حقیقت پر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، جو ایک عبد مومن بلیور کو جذباتی طور پر اس طرح متاثر کرتا ہے کہ وہ اس فوق الفطرت حقیقت کے حضور ایسی رسومات ادا کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے جن پر دلیل و برہان کی روح سے تنقید نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی روح سے ایمان کسی صداقت کو بلا سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لینے کا نام نہیں ہے۔ اس کے نزدیک کسی دعوے کو علم و عقل کے روح سے پرکھ کر قلب و دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ علی وجہ البصیرت صحیح تسلیم کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ مومن کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا 25/73، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اور تو اور آیات خداوندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو ان پر بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے، انہیں عقل و فکر کی روح سے قبول کرتے ہیں۔ وہ ارباب علم و عقل اور اہل ایمان کو مرادف المعانی قرار دیتا ہے جب کہتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا 65/10، اے ارباب عقل و فکر یعنی اے ایمان والو، تم خدا کا تقوی اختیار کرو۔ فوق الفطرت حقیقتوں میں سب سے سرفہرست اللہ کی ہستی ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ سے کہا گیا کہ اعلان کر دو ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی 12/108، میں جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو اعلی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے متبعین بھی ایسا کریں گے۔ اب ظاہر کہ جو دعوت اعلی وجہ البصیرت دی جائے گی اسے بہرحال عقل و فکر اور دلائل و براہین کی روح سے ہی مانا جائے گا۔ فوق الفطرت غیر مرئی حقیقتوں میں دوسرا مقام حیات بعد الممات کا ہے، جسے آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون 2/219 اور 220،
اس طرح خدا تمہارے سامنے واضح علامات لاتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کر سکو۔ محسوس علامات سے غیر مرئی حقیقتوں تک کیسے پہنچا جاتا ہے، اس کے متعلق ہم ذرا آگے چل کر عرض کریں گے۔ سر دست آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے دنیا محسوسات کے متعلق ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آخرت کے متعلق بھی غور و فکر سے کام لینے کی تاکید کی ہے، لہذا قرآن کی روح سے آخرت پر ایمان بھی اندھی عقیدت کی بنا پر نہیں لایا جاتا، اس صداقت کو غور و فکر کے بعد تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ایمان کسی حقیقت کو بلا سوچے سمجھے اور بلا دلیل و برہان مان لینے کا نام نہیں ہے، یہ علم و بصیرت کی بنا پر صداقت پر یقین موقع کا نام ہے۔ ایمان کا ترجمہ فید نہیں، کنوکشن ہے۔ کنوکشن کا لفظ اس کے مفہوم سے زیادہ قریب ہے۔ ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم قرآن اصطلاحات کا ترجمہ انگریزی کے ان الفاظ سے کر دیتے ہیں جو اس نے عیسائیت کے پیش کردہ تصورات کے لیے وضع کیے تھے۔ اس سے قرآن کا سارا مفہوم بدل جاتا ہے، اور تو اور ہم نے اسلام کو بھی ایک ریلیجن قرار دے رکھا ہے، حالانکہ اسلام ریلیجن نہیں دین ہے، اور دین کے لیے انگریزی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ ایمان بالغیب میں دوسرا لفظ غیب ہے جس کا ترجمہ انسین کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ لفظ غیب شہادت کے مقابلے میں استعمال کیا ہے، اس لیے غیب نامشہود کو کہیں گے۔ لیکن نامشہود کی دو شکیں ہیں، ایک تو وہ نامشہود حقیقتیں جو کبھی مشہود ہو کر سامنے نہیں آ سکتی جیسے ذات خدا بندی، لیکن مشہود کی دوسری قسم ایسی حقیقتیں جو اگر آج غیر مشہود ہیں تو ہو سکتا ہے کل کو جب انسان کا علم اور آگے بڑھے وہ مشہود ہو جائے۔ مثلا قرآن کریم اقوام گزشتہ اور انبیاء سابقہ کے بعض حالات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، 3/44، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں تاریخ نے ہنوز ان واقعات پر پڑے ہوئے پردے نہیں اٹھائے تھے، اس لیے ان کا تعلق غیب سے تھا۔ ہو سکتا ہے جب تاریخی انکشافات مزید ترقی کریں تو یہ واقعات تاریخ کے مشہود حقائق بن کر سامنے آ جائیں۔ اس زمرے میں فطرت کی وہ قوتیں بھی آ جاتی ہیں جو ایک وقت میں نامشہود ہوتی ہیں، لیکن جب علم انسانی آگے بڑھتا ہے تو وہ مشہود ہو جاتی ہے۔ نامشہود کے مشہود ہونے کا یہی وہ طریق ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، 41/53، ہم نے انفس و آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ قرآن کا ہر دعویٰ صداقت پر مبنی ہے۔ غیب کی ایک اور قسم بھی ہے جس کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ طبیب آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے جو بڑا بھی ہے اور اس کا تیار کرنا بھی بڑا دقت طلب ہے، اس کے ساتھ ہی وہ ایسی پرہیز تجویز کرتا ہے جن سے آپ کو اپنے آپ پر کڑی پابندیاں عائد کرنی پڑتی ہیں۔ آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس نسخے کے استعمال اور طبیب کی ہدایت پر عمل کرنے سے آپ کو شفا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو طبیب کی صداقت پر ایمان ہے تو آپ ان تمام مشقوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نتائج بتا دیں گے کہ حکیم صاحب نے جو کچھ کہا تھا بالکل ٹھیک تھا، لہذا کسی فارمولہ، کسی قانون، کسی ہدایت کے اندھے نتائج پر یقین کرنے کا نام بھی ایمان بالغیب ہے۔ یہ غیب نتائج سے مشہود بن جاتا ہے۔ دنیا انکشافات کی ساری عمارت اسی ایمان بالغیب پر استوار ہوتی ہے۔ اب آئیے سائنس کی طرف۔ یہ کہنا بھی درست نہیں کہ سائنس میں ایمان کو کوئی دخل نہیں، اور سائنس کا تعلق صرف ان اشیاء سے جنہیں عام طور پر محسوسات سمجھا جاتا ہے۔ علوم سائنس کی ساری بنیاد ان اساسی قوانین پر استوار ہوتی ہے جنہیں ایکزیومز کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کے متعلق کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیوں ایسے ہیں، کائنات میں کیسے موجود ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں۔ ان کے متعلق یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ موجود ہیں اور ایسے ہیں۔ انسان کو ان کا علم کیسے ہوا، اس کے متعلق مختلف نظریے ہیں۔ ایک نظریے کی روح سے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ قوانین خود انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ دوسرے نظریے کی روح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان نے تجربات کے بعد انہیں دریافت کیا ہے۔ یہ دریافت کیسے بھی ہوئے ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ان کے ایسا ہونے کے متعلق کوئی دلیل یا توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، بس یہ ایسے ہیں اور انہیں ایسا تسلیم کرنا ہوگا۔ ان قوانین پر ایمان لائے بغیر سائنٹسٹ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ قانون کا سرچشمہ عالم نامشہود ہوتا ہے اور اس کے نتائج محسوسات کے پیکر میں سامنے آتے ہیں۔ اس لیے قانون پر ایمان محسوسات پر ایمان لانا ہے، اور اب تو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ جن چیزوں کو ہم محسوس شکل میں اپنے سامنے دیکھتے ہیں ان کی اصل و بنیاد غیر مرئی اور غیر محسوس دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اب مادہ میٹر سمٹ کر توانائی محض پیور انرجی بن کر رہ گیا ہے جو یکسر نامحسوس ہے۔ سر آرتھر ایڈنگٹن ہمارے دور کا ایک عظیم عالم طبیعت گزرا ہے۔ وہ اپنی کتاب سائنس اینڈ دی انسین ورلڈ میں اس باب میں لکھتا ہے، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ سائنس کو اب اس امر پر اصرار نہیں رہا کہ حقیقت عبارت ہے محسوسیت سے۔ یوں بھی جہاں تک اس کے لغوی معنوں کا تعلق ہے مادیت کا عرصہ ہوا خاتمہ ہو چکا۔ اب دنیا سائنس کا رجحان اس طرف نہیں کہ ہر شے کو مادہ ہی کی ایک شکل قرار دیا جائے۔ مادے کا رتبہ جہاں طبیعت سے بہت نیچے گر گیا ہے اس کا رجحان یہ ہے کہ ہر شے کو قانون فطرت کے عمل درآمد ہی کی ایک شکل ٹھہرائے، اور قانون فطرت سے مراد کچھ ایسے قوانین ہیں جیسے ہندسہ، میکانیت اور طبیعت میں رائج ہیں۔ ہندسہ قانون سائنس کی یہی ہماگیر سیادت ہے جس کو آج کل مادیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا سائنس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا تعلق ان اشیاء سے ہے جنہیں ہم عام طور پر محسوسات کہتے ہیں فرسودہ خیال ہے۔ سائنس در حقیقت حصول علم یا ادراک حقیقت کی ایک خاص طریق کا نام ہے۔ اس طریق کی عمارت ان بنیادوں پر اٹھتی ہے کہ نمبر 1، یہ سارا سلسلہ کائنات غیر متبدل قوانین کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، محبوس اشیاء کے مطالعے اور مشاہدے سے ان قوانین کی صداقت کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، جب اور جہاں ان قوانین پر عمل کیا جائے گا وہی نتیجہ مرتب ہوگا۔ سائنس کی یہ بنیادیں خود قرآن کی مہیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ 45/13 کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ اسے ہم نے تمہارے لیے قانون کی زنجیر میں جکڑ رکھا ہے۔ اب رہا ان قوانین کو دریافت کرنے کا طریقہ، تو ان کے لیے قرآن نے علم کو لانی فق قرار دیا ہے۔ علم کی ڈیفینیشنز اس کے نزدیک کیا ہے یہ بڑے غور سے دیکھنے کی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 17/36 جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو، یاد رکھو تمہاری سماعت، بصارت اور قلب ہر ایک سے اس کی بابت پوچھا جائے گا۔ آپ سوچیے کہ کیا علم کی یہ ڈیفینیشن بعینیہ وہی نہیں جسے سائنس پیش کرتی ہے؟ سماعت و بصارت سے مراد ہیں انسانی حواس، سینسز۔ ہمارے حواس اشیاء کائنات کے متعلق معلومات، ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، اور انسانی قلب، مائنڈ، ان معلومات سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ اس کو سائنٹیفک طریق حصول علم کہتا ہے۔ باقی رہا اس بات کا ٹیسٹ کہ جس نتیجے پر انسان پہنچا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، تو قرآن نے اس کے لیے پریگمیٹک ٹیسٹ تجویز کیا ہے، یعنی تم اس پر عمل کرو، نتائج خود بخود اس کی صحت و سقم کا ثبوت پہنچا دیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دین کا پروگرام پیش کر دینے کے بعد آپ اپنے مخالفین سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس کی صداقت پر اس طرح یقین نہیں کرتے تو اس کا دوسرا طریق یہ ہے کہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار 6/136 اے میری قوم، تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کیے جاؤ، میں اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتا ہوں، نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا حصول علم کا یہ طریق اور اس کی صحت کے پرکھنے کا یہ معیار بعینیہ ہی وہی نہیں جسے آج سائنٹیفک طریقے انکشافات کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن علماء کہتا ہی انہیں جنہیں آج کی اصطلاح میں سائنٹسٹ، سائنسدان کہا جاتا ہے۔ سورہ فاطر میں ہے، کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا بادلوں سے بارش برساتا ہے تو اس سے انواع و اقسام کے پھل اور فصلیں اگتی ہیں؟ پھر پہاڑوں پر غور کرو کہ ان کی چٹانوں پر کس طرح رنگا رنگ کے خطے ہوتے ہیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی کالا بجنگ، اور اسی طرح انسانوں، مویشیوں اور دیگر جاندار مخلوق کی بھی کتنی ہی قسمیں ہیں۔ یہ حقائق تو سب کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کے سامنے وہی لوگ جھکتے ہیں جو ان پر علم و بصیرت سے غور و خوض کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں علماء کہلانے کا حق ہے۔ 35/27 اور 28
فطرت کے ان محسوس حقائق و شواہد کو قرآن نے آیات کہہ کر پکارا ہے، اور اس میں ایک عظیم نقطہ پوشیدہ ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ غیر مرئی اور غیر مشہود حقیقتیں محسوس طور پر ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ ان کے ادراک کا ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ کہ محسوس مظاہر علامات پر غور و فکر سے انسان غیر مرئی حقائق کے متعلق علم حاصل کرے۔ آپ رات کے وقت کسی صحرا میں کھڑے ہوں جہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ ہو، آپ کو دور کہیں آگ نظر آئے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ وہاں کوئی انسان ہے۔ آگ اور انسان میں بظاہر کوئی تعلق نہیں، لیکن آگ علامت بنتی ہے اس امر کی کہ وہاں انسان ہے۔ اسی کو آیت کہتے ہیں۔ فطرت کے محسوس مظاہر آیت بنتے ہیں فوق الفطرت نامشہود حقیقتوں کے۔ اسی سے ذہن انسانی کا رخ عالم میں مشہود سے عالم غیب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب ایک قدم آگے بڑھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح طبیعی دنیا کے متعلق خدا کے مقرر کردہ اٹل قوانین ہیں، اسی طرح خود انسانی دنیا کے متعلق بھی غیر متبدل قوانین ہیں۔ جس طرح طبیعی دنیا کے قوانین کی پابندی سے تعمیری نتائج مرتب ہوتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی سے تخریب ہوتی ہے، اسی طرح انسانی دنیا سے متعلق قوانین کے مطابق نظام معاشرت متشکل کرنے سے انسانیت آگے بڑھتی ہے، اور ان کے خلاف ورزی سے اس کا ارتقاء رک جاتا ہے، جس کا نتیجہ فساد ہوتا ہے۔ قوانین فطرت کی طرح انسانی زندگی سے متعلق قوانین بھی انسانوں کے خود ساختہ نہیں، خدا ہی کے متعین فرمودہ ہیں۔ چونکہ مشاہدہ، مطالعہ اور تجربہ کی روح سے قوانین کے انکشاف میں بڑا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، اس لیے انسانی مشقت کو کم کرنے کے لیے انسانی زندگی سے متعلق قوانین بذریعہ وحی عطا کر دیے گئے۔ قوانین فطرت اور انسانی زندگی سے متعلق قوانین میں یہ فرق صرف ان معنوں میں ہے کہ ان کا علم کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں کے سمجھنے اور پرکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی دونوں کو غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے سمجھا جاتا اور عملی نتائج کے ذریعے پرکھا جاتا ہے۔ مغرب کی غلط نگاہی یہ تھی اور ہے کہ اس نے قوانین فطرت کی اہمیت پر تو اس قدر زور دیا، لیکن انسانی زندگی کے متعلق قوانین کو یکسر نظر انداز کر دیا اور معاشرے کو اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق متشکل کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ وہ جہنم ہے جس میں دنیا اس وقت مبتلا عذاب ہے۔ قرآن نے قوانین فطرت اور انسانی زندگی سے متعلق قوانین دونوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان کے امتزاج کا نام الدین ہے۔ ہم الدین کی ڈیفینیشن ان الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں مستقل اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرنے کا نام الدین ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قوانین فطرت، علوم سائنس اور مستقل اقدار وحی کو الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ان میں ثنویت، ڈویلٹی پیدا کر دی جائے تو اس کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ اسے قرآن کے الفاظ میں سنیے، سورہ بقرہ میں ہے 2/85۔ کیا تم الکتاب ذات قوانین کے ایک حصے پر ایمان لانا اور اس کے دوسرے حصے سے انکار کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل ہوگا اور اخروی زندگی میں شدید ترین تباہی میں مبتلا۔ سیکولر تصور حیات میں قوانین فطرت پر ایمان لایا جاتا ہے اور مستقل اقدار سے کفر برتا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ مذہب میں قوانین فطرت سے کفر برتا جاتا ہے اور بزم خیش وہی خداوند پر ایمان لایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہے۔ اور دین میں تو قوانین فطرت اور مستقل اقدار خداوندی دونوں پر ایمان لایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تاریخ کے اوراق کو 1400 سال پیچھے پلٹنا ہوگا۔ مغرب نے مستقل اقدار خداوندی کو فراموش کر رکھا ہے اور مسلمان صدیوں سے مذہب کا پیروکار بن چکا ہے۔ دین نہ وہاں ہے نہ یہاں، یہ قرآن کی دفاتین میں محفوظ ہے۔ جب تک انسان دین پر عمل نہیں کرتا، انسانیت تباہیوں سے نہیں بچ سکتی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ مغرب زتو بیگانہ، مشرق ہوا افسانہ، وقت است کے در عالم نقش دیگر گنگیزی۔ مارچ 1968 سے